السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم عمرہ کرنے کا طریقہ آپ کو سمجھانے جا رہے ہیں۔ عمرہ بہت ہی آسان ہے۔ عمرہ بس 4 چیزوں کا نام ہے: احرام باندھنا، طواف کرنا، سعی کرنا اور بال کاٹنا۔ بس یوں 1 گھنٹے میں آپ کا عمرہ ادا ہو سکتا ہے۔ چلیے ہم اسی کو ذرا تفصیل سے معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ احرام باندھنے سے پہلے اگر ضرورت ہو تو بال وغیرہ کاٹ لیں اور غسل کریں اور خوشبو لگائیں، پھر احرام باندھیں۔ مرد کا احرام 2 سفید کپڑے ہیں اور عورت کا احرام اس کا عام لباس ہے۔ عورت کے لیے دستانے پہننا یا نقاب لگانا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، احرام والی عورت نہ نقاب لگائے نہ دستانے پہنے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ لیکن وہ اجنبی مردوں سے اپنا چہرہ اور دونوں ہاتھ دستانے اور نقاب کے علاوہ دوسرے کپڑے سے چھپائے رکھ سکتی ہے۔ احرام کے لیے کوئی خاص نماز نہیں ہے۔ اگر فرض نماز کے بعد پہن رہا ہے تو اچھی بات ہے۔ اب ہم دھیرے دھیرے احرام باندھنے جا رہے ہیں اور اس کی نیت یہ کریں گے: احرام باندھتے وقت لبیک عمرتن یا اللہم لبیک عمرتن کے الفاظ ادا کریں گے۔ اور اگر خوف لاحق ہو یا عورتوں کے لیے ایام مخصوصہ شروع ہونے کا اندیشہ ہو تو نیت کے ساتھ یہ دعا بھی پڑھ لیں: فَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي۔ اگر کسی عارضے نے مجھے روک لیا تو میری نیت وہاں تک ہی ہے جہاں اس نے روک لیا۔ احرام باندھنے کے بعد تلبیہ پکارنا یعنی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، جس کے معنی آتے ہیں: میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، یقیناً سب تعریف تیرے ہی لیے ہے، ساری نعمتیں تیری ہی ہیں اور ساری بادشاہت بھی تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اس طرح کا تلبیہ کہنا مسنون ہے۔ مرد بلند آواز سے پکاریں گے اور عورتیں پست آواز سے تلبیہ کہتے رہیں گے۔ اب پھر اس کے بعد حرم میں داخل ہونا ہے۔ حرم میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھیں: بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وبسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ یہ دعا پڑھتے ہوئے حرم میں داخل ہوں اور اپنے دائیں پیر کو پہلے داخل کریں۔ اب پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے کعبۃ اللہ کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ مطاف میں تلبیہ کہنا بند کر دیں اور پھر اس کے بعد حجر اسود کے مد مقابل جائیں۔ عمرہ کرنے والا طواف کے دوران کعبہ کو اپنے بائیں جانب رکھے گا۔ پہلے 3 چکروں میں تھوڑا تیز چلنا ہے اور اسی کو رمل کہا جاتا ہے۔ اسی طرح پورے طواف میں اضطباء کرنا سنت ہے۔ اضطباء یعنی اپنی چادر کے درمیانی حصے کو اپنے داہنے کندھے کے نیچے لے کر اس کے دونوں کناروں کو بائیں کندھے پر رکھنے کو کہتے ہیں۔ یعنی سیدھی بات یہ کہ اپنے سیدھے کندھے کو کھلا رکھیں۔ طواف کعبہ کے 7 چکر لگانے ہیں۔ ہر چکر حجر اسود کے سامنے سے شروع ہوگا اور اسی پر ختم ہوگا۔ طواف کرنے والے کو حجر اسود کا استلام یعنی اپنے ہاتھ سے اس کو چھونا اور اس کے پاس سے گزرتے وقت اس کو بوسہ دینا مسنون ہے۔
اگر بوسہ نہ دے سکے تو اپنے ہاتھ سے اس کو چھوئے اور اپنے ہاتھ کو بوسہ دے سکتا ہے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو کسی چیز سے جو اس کے پاس ہو، جیسے چھڑی وغیرہ سے اس کو چھو سکتا ہے، لیکن اس چیز کو بوسہ نہ دے۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو دور ہی سے اپنے ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کرے، مگر ہاتھ کو بوسہ نہ دے۔ طواف میں حجر اسود کو چھوتے وقت یا اس کی طرف اشارہ کرتے وقت اللہ اکبر کہنا مسنون ہے۔ طواف کرنے والے کے لیے رکن یمانی کو اپنے ہاتھ سے چھونا مسنون ہے، نہ کہ بوسہ دینا۔ اگر بھیڑ کی وجہ سے اس کو چھو نہ سکے تو اشارہ نہیں کرے گا۔ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ پڑھنا مستحب ہے۔ طواف کے ہر چکر کے لیے کوئی خاص ذکر یا دعا ثابت نہیں ہے، بلکہ دوران طواف قرآن پڑھنا یا اللہ کے نبی سے وارد شدہ دعاؤں میں سے کوئی دعا کرنا جائز ہے۔ اور اگر حالت طواف میں فرض نماز کھڑی ہو جائے تو وہ نمازیوں کے ساتھ نماز پڑھے گا، پھر اپنا بقیہ طواف پورا کرے گا۔ عمرہ کرنے والا جب طواف سے فارغ ہو جائے تو اجتباء ختم کر دے گا، یعنی جو کندھا کھلا تھا اس کندھے پر بھی احرام اوڑھ لے گا۔ اب طواف سے فارغ ہونے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس جانا ہے۔ طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے۔ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھے گا۔ مقام ابراہیم کے پاس نماز کے لیے جاتے ہوئے اللہ کا فرمان واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہ پڑھنا مسنون ہے۔ اگر بھیڑ کی وجہ سے مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت پڑھنا ممکن نہ ہو تو مسجد کے کسی بھی دوسرے حصے میں پڑھ لے سکتا ہے۔ 2 رکعت نماز سے فراغت کے بعد آب زمزم پینا مستحب ہے۔ اب پھر اس کے بعد سعی کا مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ سعی صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے کا نام ہے۔ صفا سے شروع کرے گا اور مروہ پر ختم کرے گا۔ پہلے چکر میں صفا کے قریب ہوتے وقت اللہ کا یہ فرمان ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، یہ آیت پڑھے۔ پھر اس کے بعد ابدأ بما بدأ اللہ کا کہنا بھی مسنون ہے، اور یہ صرف سعی کے پہلے چکر میں کہے گا۔ صفا پر اتنا چڑھنا مستحب ہے کہ کعبہ کو دیکھ لے اور اپنے دونوں ہاتھ یہ دعا پڑھتے ہوئے اٹھا سکتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے بعد 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، یہ دعا پڑھے اور اس کے بعد جو چاہے دعا کر سکتا ہے۔ سعی کرنے والا جب 2 سبز نشانوں کے درمیان سے گزرے تو اس شرط کے ساتھ تیزی سے چلے کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو، باقی سعی کی جگہ عام چال چلے۔ جب مروہ پر جائے تو بھی یہی دعا پڑھے جو
یہ دعا پڑھنے کے بعد اپنی جو چاہے دعا کر سکتا ہے۔ سعی کے دوران اس کا احرام اس کے دونوں کندھوں پر ہی رہے گا۔ اگر دوران سعی نماز کھڑی ہو جائے تو پہلے نماز پڑھ لے، پھر اپنی بقیہ سعی مکمل کر لے۔ سعی میں کوئی خاص دعا یا ذکر نہیں ہے، بلکہ جو چاہے دعا کر سکتا ہے۔ سعی کے لیے اگرچہ وضو شرط نہیں ہے، لیکن باوضو ہونا افضل ہے۔ اب اس کے بعد بال کاٹنے کا مرحلہ آنے جا رہا ہے۔ مرد کے بال منڈوانا یا چھوٹے کروانا عمرہ کی واجبات میں سے ہے۔ بالوں کو کاٹنا ان کو چھوٹا کروانے سے افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بال منڈوانے والوں کے لیے 3 بار دعا فرمائی ہے اور چھوٹا کروانے والوں کے لیے 1 بار دعا کی ہے۔ سر کے تمام جانب سے پورے طور پر بال چھوٹا کرنا ضروری ہے۔ ایک طرف کے چھوٹے کرانا جبکہ دوسری طرف کے چھوڑ دینا یہ کافی نہیں ہے۔ عورت اپنے سر کے بال چھوٹے کروائے گی اور وہ اس طرح کہ اپنے بالوں کی ہر چوٹی سے انگلی کے سرے کے برابر کاٹ لے گی۔ بال منڈوا لینے یا چھوٹا کروا لینے کے بعد عمرہ کرنے والا اپنے احرام سے حلال ہو جائے گا اور اس سے اس کا عمرہ پورا ہو جائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ جو بھی عمرہ کرنے جا رہے ہیں ان کو سنت کے مطابق عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ناظرین، آپ جب بھی عمرہ کرنے جائیں گے تو ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا اور ہماری خیر کی ضرور دعائیں کرتے رہنا۔ اگر آپ کو ہماری آڈیوز ویڈیوز ڈائریکٹ چاہیے تو ہمارے اس نمبر پر ریکویسٹ بھیجیں 009193913831۔ السلام علیکم ورحمۃ